الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا کریم ٹی وی اردو میں. اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو دعا کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی تھیں، جن میں کچھ باتیں اس سے تعلق رکھتی تھیں کہ ہم کیسے دعا مانگیں کہ ہماری دعا دربار الہی میں شرف قبولیت حاصل کر لے. تو ہم نے کچھ چیزیں بتلائی تھیں کہ قرآن و سنت میں ان چیزوں پر توجہ دی گئی ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر بندہ ان شرائط کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے. انہی شرائط میں سے ایک شرط آج ہم آپ کو سناتے ہیں. یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو عاجزی، انکساری، اخلاص اور اصرار کے ساتھ مانگے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی دعا نہ مانگے، اے اللہ اگر تو اچھا سمجھے تو مجھے یہ دے دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ دے دے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ غلط ہے. کیسے مانگے؟ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اپنے اوپر خشوع و خضوع طاری کرنے کے ساتھ، آپ کی تمام تر توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو، اس انداز سے کہ میں ایک ذلیل بندہ ہوں اور اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگ رہا ہوں. میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میرا رب عظیم ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور اصرار کے ساتھ مانگے، یعنی پوری توجہ اس بات پر لگائے کہ رو رو کر گڑ گڑا کر اس سے کہے کہ میرے رب مجھے یہ چیز دے، مجھے یہ چاہیے، یہ میری ضرورت ہے. ایسا نہ کرے کہ تو چاہے تو مجھے یہ دے دے، تو چاہے تو مجھے یہ مل جائے. اس کی چاہت پر نہیں، آپ اپنی ضرورت پر مانگیے. اس کے پاس تو سب کچھ ہے. آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دے گا تو اس کے یہاں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور نہ اس کو کوئی فائدہ ہے نہ اس کو کوئی نقصان ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے اور ہر چیز پر قدرت وہ رکھتا ہے. آپ جتنا بھی مانگیں، جتنا بھی، اور وہ دے دے آپ کو، تو اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. تو آپ مانگیں اور اصرار کے ساتھ مانگیں، اس پر بار بار زور دے کر کہ پروردگار مجھے یہ چیز چاہیے، میں تجھ سے مانگتا ہوں. تب اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ مجھ سے سوال کر رہا ہے، اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ پورے دل سے مانگ رہا ہے، اچٹتے ہوئے انداز سے نہیں، جیسے آج کل ہم لوگ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں، دل میں ہمارے وہ چیز نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ جب تک زبان اور دل ایک نہ ہو، ہمارے ایک سوئی نہ ہو دونوں میں، اور دونوں متفق نہ ہو کسی چیز کے مانگنے اور طلب کرنے میں، اللہ رب العزت کے یہاں ایسی لاپرواہی کے ساتھ مانگی ہوئی دعا شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی. تو دعا مانگے اصرار کے ساتھ،
عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور دل اور زبان کی حضوری کے ساتھ. دل بھی حاضر ہو اور زبان بھی آپ کی وہی کہہ رہی ہو جو آپ کے دل میں ہو. تو جب تک دل اور زبان ایک نہ ہو، جب تک آپ کا خیال اور آپ کی طلب ایک نہ ہو، تب تک دعا میں اثر پیدا نہیں ہوتا. تو دعا میں اثر پیدا کرنے کے لیے حضوری قلب کے ساتھ دعا مانگیے، اصرار کے ساتھ دعا مانگیے، تکرار کے ساتھ دعا مانگیے. یہ چیز تو مل نہیں رہی ہے، بہت زمانہ ہوا مانگتے مانگتے، اب یہ چیز نہیں مانگیں گے. نہ، وہی چیز مانگیے آپ، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے مفید ہے. وہ اس کا کام ہے کہ وہ چیز دے یا اس کے بدل میں کوئی اور چیز دے دے، یہ جان کر، کیونکہ اس کو سب معلوم ہے آئندہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں. یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، تو وہ ہماری دعا کو اپنی رحمت سے تبدیل کر کے ہمیں وہ عطا کرتا ہے دعا کے نتیجے میں جو ہمارے لیے مفید ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم وہی مانگیں گے. ایک بچہ اپنی والدہ سے بھوکا ہے، اسے روٹی چاہیے، وہ روٹی مانگ رہا ہے. ماں کہتی ہے اچھا یہ چیز کھا لے، وہ کہتا نہیں ماں مجھے یہی چاہیے. جب بار بار اصرار کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اس سے وہی مانگتا ہے تو ماں آخر اس کو وہ چیز دے دیتی ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. جب بندہ اس سے بار بار رو کر گڑ گڑا کر اور اصرار کے ساتھ کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ اس کو نواز دیتا ہے، وہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اس کے دربار میں اس کی یہ طلب، اس کی یہ دعا، اس کی یہ درخواست شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. دیکھتے رہیے کریم ٹی وی اردو، اور دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیے. دین کی بات جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو پھیلائیے. سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.